بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض سے مرض سے محفوظ رکھے۔ جی میرے معزز ناظرین اکرام، جو آج کا واقعہ اور سٹوری ہے وہ ایک ایسے ٹرک ڈرائیور اور خوبصورت عورت کی ہے کہ جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، لیکن ان کی آپس میں شادی کیسے ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، وجہ جو ہے وہ ایک بکری کا بچہ بنتا ہے وہ کیسے، یہ سارا کچھ جاننے کے لیے گزارش ہے کہ چینل پر نیو ہیں تو اس کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں، ویڈیو مکمل دیکھیں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ نئی سٹوری آپ کو مل سکے۔ جی میرے معزز ناظرین اکرام، ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ سامان لوڈ کرتا ہے، سامان لوڈ کر کے اپنے راستے کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ کے پی کے کا یہ واقعہ ہے، خیبر پختونخوا کا۔ جب وہ راستے کے اندر نکلتے ہیں نا تو راستے کے اندر ایک جگہ بکریوں کا ریوڑ جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے سڑک سے، تو وہ اپنی گاڑی کی وہاں بریک لگاتا ہے، بکریاں گزر جاتی ہیں، پھر گاڑی آگے بڑھاتا ہے تو اچانک سے ایک بکری جو ہے، آپ اس کو کہہ لیں کہ اس کی موت آئی ہوئی تھی یا اس کا برا وقت آیا تھا، کچھ کہہ لیں، تو وہ بکری کا بچہ جو ہے ٹرک کے نیچے آتا ہے تو ٹرک ڈرائیور جو ہے جلدی جلدی گاڑی روکتا ہے، روک کر نیچے دیکھتا ہے تو ابھی اس کی سانسیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، تو جلدی جلدی چھری جو ہے وہ پکڑ کے ذبح کر لیتا ہے۔ ذبح کر کے تو اب اس کا گوشت جو ہے وہ کروا کے نا وہاں پوچھتا ہے کہ یار اس طرح کر کے یہ ایک بکری کا بچہ میرے گاڑی کے نیچے آ گیا ہے، تو یہاں بکریاں کس کی ہیں؟ تو لوگ بتاتے ہیں جی کہ فلاں جو جگہ ہے نا وہاں، یعنی وہاں ایک عورت ہے وہ چرواتی ہے تو اس کی ہے یہ بکریاں۔ تو اب یہ ایڈریس کے مطابق اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، دروازے کے اوپر دستک دی، دروازہ وہ عورت جو ہے وہ کھول کے نا دروازے کے پیچھے سے بات کرتی ہے، نہ اس ڈرائیور نے عورت کو دیکھا ہے نہ عورت نے اس کو دیکھا ہے۔ تو یہ ڈرائیور جو ہے نا اس کو کہتا ہے کہ اس طرح کر کے نا آپ کا جو بکری ہے اس کا بچہ جو ہے میری گاڑی کے نیچے آ گیا ہے، تو جو اس کی قیمت بنتی ہے نا وہ آپ بتا دیں، تو یہ گوشت بھی لے لیں، تو قیمت بتا دیں، میں آپ کو وہ قیمت ادا کرتا ہوں اور میں تاکہ یہاں سے رواں ہو جاؤں۔ تو عورت پوچھتی ہے کہ آپ خیریت سے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کی گاڑی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ عورت کہتی ہے کہ دیکھیں یہ قدرت کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے تھا، تو اس کی موت آئی ہوئی تھی تو آ گئی، تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو وہ کہتا نہیں کہ دیکھیں کہ یہ میرے اوپر ایک بوجھ ہے، میں بوجھ جو ہے وہ ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا، آپ پلیز بتا دیں۔ تو وہ کہتی ہے نہیں کہ ہم پٹھان لوگ ہیں، تو ہمارا دل کرے تو مہمان کے لیے ہم 2-4 بکریاں جو ہے وہ ذبح بھی کر دیتے ہیں، تو کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ تو وہ بڑا اصرار کرتا ہے لیکن وہ عورت نہیں مانتی، وہ لے کے گوشت جو ہے وہ بھی لے کے چلے جاتا ہے، لیکن اس کے نا دل کے اندر یہ بات جو ہے یہ گھوم رہی ہوتی ہے کہ یار تو نے زیادتی کی ہے، خوف خدا ہوتا ہے نا۔ تو اب 3-4 مہینے کا ٹائم، 4.5 مہینے کا ٹائم گزرتا ہے نا، تو اب وہاں سے جب یہ دوبارہ گزرتا ہے تو پھر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو راستے کے اندر نا یہ گائے کے ایک بچہ جو ہے وہ بھی لے لیتا ہے کہ چلیں جی ان کی اس وقت بکری کا بچہ جو ہے میرے سے مر گیا تھا، تو اب یہ گائے کا بچہ میں ان کو گفٹ کر دوں گا اگر اس کا شوہر ملے گا۔ تو جب وہاں جاتا ہے نا، وہاں جا کے دستک دیتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی نہ نکلا، کئی بار کھٹکھٹایا نا، تو اس کے بعد جب دستک دینے کے بعد بار بار کوئی نہ نکلا تو ساتھ جو پڑوسی عورت تھی نا بوڑھی اماں باہر آ گئی، پوچھتی کہ ہاں بھائی کون؟ اس نے کہا جی کہ اس گھر کا جو مرد ہے وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو کام کے اوپر جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے۔ تو اب یہ پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ عورت کے متعلق اس کے گھر کی خاتون کہاں ہے، کیونکہ معیوب سمجھا جاتا ہے پٹھانوں کے اندر۔ تو اس عورت نے آخرکار ڈرائیور نے نا اس بوڑھی اماں سے پوچھا کہ اس گھر کی جو خاتون ہے وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کو تو طلاق دے دی گئی ہے۔ تو
تو ڈرائیور نے کہا کہ وہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ آج سے 4-4.5 ماہ پہلے یعنی کسی گاڑی کے نیچے اس کی بکری کا بچہ آ گیا تھا، تو جس کی گاڑی کے نیچے بکری کا بچہ آیا تھا وہ بہت اچھا انسان تھا، اس نے آ کر ان کو پیسے دینے کی بھی کوشش کی، لیکن اس عورت نے پیسے نہیں لیے۔ تو اس نے اپنے شوہر کو واقعہ سنایا کس طرح کر کے ڈرائیور آیا تھا، تو شوہر نے کہا کہ تو بڑی سخی بنی پھرتی ہے، تو اس نے اسی وقت نے طلاق دے دی کہ جا کے اپنے باپ کے گھر جو ہے وہ جا کے سخاوت کر۔ تو یہ اب ڈرائیور جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ اماں میں وہی ڈرائیور ہوں، تو مجھے ان کا ایڈریس دیں۔ پھر وہاں سے ایڈریس لے کر لڑکی کے گھر پہنچ جاتا ہے، تو وہاں جا کر پوچھ پچھا کے وہاں پہنچتا ہے تو لڑکی کا والد جو ہے وہ آ جاتا ہے سامنے، کہتا ہے جی میں ہی ہوں۔ تو اس کو کہتا ہے جی کہ میں آپ کا مجرم ہوں، تو فلاں وقت کے اندر آپ کی بکری جو ہے میرے ٹرک کے نیچے آئی تھی، تو آپ کی بیٹی کو طلاق ہونے کی وجہ بھی میں ہی ہوں، تو میں آپ کا مجرم ہوں، آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں سزا دے دیں، جرمانہ لینا چاہتے ہیں جرمانہ بھی لے لیں۔ تو اس نے کہا کہ پہلے گھر آؤ، یہ بات کی بات ہے۔ وہاں جا کر مہمان نوازی کی، تو اس نے کہا لڑکی کے والد نے کہا کہ دیکھو کہ یہ تو قدرت کی طرف سے تھا، یعنی اس نے آپ کی گاڑی کے نیچے آنا ہی تھا، تو اس کے اندر آپ کا کوئی قصور نہیں۔ تو جب اس ٹرک ڈرائیور نے دیکھا نا کہ اس کا والد بھی بہت اچھا انسان ہے، تو اس نے کہا جی کہ یہ جو میں جرمانے کے طور پر لے کے آیا ہوں گائے کا بچہ یہ رکھ لیں۔ اس نے کہا نہیں یہ ہم نہیں رکھیں گے۔ پھر اس نے کہا جی کہ پھر ایسے کریں کہ آپ اس بچی کا جو لڑکی عورت ہے نا اس کا رشتہ مجھے دے دیں۔ پھر اس نے کہا میں اپنی بیٹی سے پوچھوں گا۔ بیٹی سے پوچھا کہ فلاں ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ آیا ہے، وہ آپ کا رشتہ مانگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ابا جی جس طرح آپ کی مرضی۔ تو والد نے جو ہے وہ ہاں کر دی۔ پھر وہاں والد نے کہا کہ اپنے رشتہ دار بھیجو۔ اس نے کہا جی ابھی اس وقت گواہ منگواؤ اور نکاح کرواؤ، اتنا ٹائم کہاں۔ پھر وہیں جو ہے اس لڑکی کے ساتھ اس ٹرک ڈرائیور کا جو ہے وہ نکاح ہو گیا۔ ناظرین یہ سٹوری واقعہ جو ہے بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ گھر بناتی بھی ہے اور اجاڑتی بھی ہے، کہ دیکھیں اس عورت کا جو کتنا اچھا اس کا یعنی جو زندگی کا جو تھا سلسلہ، لیکن اس کا جو شوہر تھا وہ خنسی تھا، کنجوس تھا، یعنی اس نے اس عورت کی قدر نہیں کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو قدر والے کے پاس پہنچا دیا۔ تو آپ بھی اپنی عورتوں کی بھی قدر کریں، عورتیں اپنی شوہروں کی بھی قدر کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جی اگر یہ سٹوری پسند آئے تو اس کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ نئی سٹوری آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔